نارتھ کوریا جو کہنے کے لیے تو ایک ملک ہے مگر کسی خطرناک جیل سے کم نہیں، جس میں رہنے والے لوگ چاہ کر بھی اس کی قید سے نکل نہیں سکتے، اور اگر ایسی ناکام کوشش کریں بھی تو پکڑے جانے پر موت سے بھی بدتر سزا ملتی ہے۔ سننے میں یہ کافی عجیب لگ رہا ہوگا کہ آج کے ایک ایسے دور میں جہاں لوگوں کو اپنی مرضی سے رہنے کا، کام کرنے کا، ریلیجن چوز کرنے کا پورا حق ہے، وہیں نارتھ کوریا میں لوگ ان رائٹس سے انجان قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تنہائی سے لے کر فریڈم آف ایکسپریشن اور انفارمیشن یعنی اظہار رائے اور کسی بھی قسم کی دنیاوی انفارمیشن جاننے کا ان کے پاس کوئی حق نہیں۔ مگر آج کے اتنے ایڈوانس دور میں جہاں غلامی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، وہیں نارتھ کوریا میں آزادی کا کوئی تصور ہی نہیں، مگر کیوں ان لوگوں کو دنیا سے دور اور قید کر کے رکھا جا رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نارتھ کوریا جو دنیا کی سب سے الگ تھلگ اور سیکرٹ کنٹریز میں آتا ہے، وہاں ڈکٹیٹرشپ کا راج ہے۔ سال 1948 سے کم خاندان 3 جنریشن سے نارتھ کوریا کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اپنا وہی کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے کمز نے اپنی عوام کو پوری دنیا سے الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی کمز کی پاور کے خلاف بول نہ سکیں، نہ ہی اپنے لیے سٹینڈ لے سکیں۔ 2017 میں نارتھ کوریا سے بھاگے جانے والی یون جی کا کہنا ہے کہ میں گورنمنٹ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اگر ایسا وہ کرتی تو ان کو سیدھا جیل میں دھکیل دیا جاتا۔ 2015 میں بھاگے جانے والی جو ٹو کا کہنا ہے کہ نارتھ کوریا میں در حقیقت کوئی ہیومن رائٹس ہیں ہی نہیں۔ نارتھ کورینز کو بچپن ہی سے سمجھایا جاتا ہے کہ ان کا ملک دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے، مگر در حقیقت ایک ایسا ملک جہاں انسانوں کو جانوروں سے بدتر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی شہری کے لیے نارتھ کوریا سے نکلنا تو اللیگل ہے ہی۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ کوئی نارتھ کوریا کے اندر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول نہیں کر سکتا، اس چیز کے لیے بھی انہیں پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سننے میں ذرا عجیب ہے کہ کوئی انسان اپنے ملک کے اندر بھی اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا، بلکہ اگر کوئی کسی مذہب کو مانتا ہو یا کسی ریلیجن کو دوسروں تک پھیلاتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے بری سے بری سزا، یہاں تک کہ موت بھی دی جاتی ہے۔ کم جونگ ان نارتھ کوریا کے لیڈر، انہیں ڈر ہے کہ وہ لوگوں پر اپنا کنٹرول نہ کھو دے، اس وجہ سے وہ لوگوں کو ہر قسم کی ایسی چیز سے دور رکھ رہا ہے جس سے لوگوں کو عقل آئے اور وہ اس کی بغاوت کرے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا رشتہ دار بھی کسی اینٹی اسٹیٹ کرائم یا کمز کے خلاف بولنے کے جرم میں پکڑا جائے، اس کے سمیت اس کے خاندان کی 3 نسلوں تک کو سزا ملتی ہے، تاکہ فیوچر میں کوئی بغاوت نہ ہو سکے۔ نارتھ کوریا میں مختلف قسم کے چھوٹے سے بڑے جرم کرنے والوں کو پبلکلی مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی موت کا یہ نظارہ زبردستی دکھایا جاتا ہے تاکہ ان کے دل میں ڈر بیٹھے۔ قیدیوں سے زبردستی دن میں 18 گھنٹے سے بھی زیادہ خطرناک ایریاز جیسے کول مائننگ وغیرہ میں کام کرایا جاتا ہے، اور جان بوجھ کر انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے۔ نیند کی کمی اور بھوک کی وجہ سے ہر روز کئی قیدی موت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللیگل ہونے کے باوجود اتنی دہشت اور ظلم کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نارتھ کوریا سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور جیل بھیج دیے جاتے ہیں، جو ایک بھیانک موت سے کم نہیں ان کے لیے۔ پورے ملک میں صرف چند ٹی وی چینلز چلتے ہیں جو کمز کی تعریفوں کے حق میں ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی دنیاوی انفارمیشن نارتھ کوریا میں سختی سے بین ہے۔ انٹرنیٹ تو ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کو اپنے موبائل میں کوئی ایپ انسٹال کرانی ہو تو اس کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کے لیے اپنے خاندان، بچوں اور پورے گھر سے بڑھ کر کنز ہونے چاہیے۔ لوگوں کو کھانا تک ایک خالص مقدار میں ملتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کوئی ملک نہیں بلکہ ایک جیل ہے، جہاں سے بھاگنا اللیگل تو ہے، مگر پھر بھی لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آزادی کا چانس لیتے ہیں۔ اگر نارتھ کوریا جیسا ملک جہاں سے نکلنے کے راستے کافی کم اور بے حد مشکل ہیں، اکثر لوگ نارتھ کوریا سے چائنا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے اپنا رخ ساؤتھ کوریا کی طرف کرتے ہیں، مگر چائنا تک پہنچنے کا راستہ بہت مشکل ہے۔ پہلے انہیں بارڈر پر موجود فوجیوں سے بچ کر نکلنا ہے، جو ایک بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بعد یا تو انہیں دریا پار کرنا ہے یا پھر خطرناک پہاڑی سلسلہ، جو کافی خطرناک راستے ہیں چائنا پہنچنے تک کے۔ اور چائنا پہنچ کر اگر پکڑے گئے تو چائنیز گورنمنٹ انہیں اریسٹ کر کے واپس نارتھ کوریا بھیج دیتی ہے۔
وہ لوگ جو نارتھ کوریا سے اپنی دوسری یا تیسری اٹیمپٹ میں بچ کر نکلے، ان کا کہنا ہے کہ پکڑے جانے کے بعد ان لوگوں کا برا حشر کیا جاتا ہے، بے رحمی سے ان کے دانت نکال دیے جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں، انہیں واٹر ٹارچر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں کئی دنوں تک ایسے سیلز میں بند کیا جاتا ہے جہاں نہ تو وہ ٹھیک سے بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں، کئی دنوں تک انہیں بغیر ہلے گھٹنوں کے بل بٹھایا جاتا ہے۔ سال 1998 سے لے کر اب تک 33,000 لوگ نارتھ کوریا سے ساؤتھ کوریا پہنچنے میں کامیاب رہے، اور ایک ان ناؤن نمبر آف نارتھ کورینز چائنا میں بھی موجود ہیں۔ مگر جب سے کم جونگ ان پاور میں آیا ہے، تب سے بارڈرز پر سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے، اور چائنیز گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا اشارہ دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔